الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی کبریائی، بادشاہی شہنشاہی، تنہائی یکتائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو اپنے کرم سے اپنے گھر میں جمع ہو کر دین کی بات کہنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام نازل ہو سرکار دو عالم فخر بنی آدم تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعا ہے آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین پر، اور قیامت تک آنے والے آپ کے متبعین پر۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، دنیا میں بڑا بننے کے لیے، اونچے اونچے عہدوں کے حاصل کرنے کے لیے الٹے سیدھے طریقے بھی چل جاتے ہیں۔
سفارش سے نکموں اور نالائقوں کو بھی بڑے بڑے عہدے مل جاتے ہیں۔ نقل اور چیٹنگ اور پیسوں کی بنیاد پر جاہلوں کو بھی اعلیٰ ڈگریاں مل جاتی ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دھوکے اور فراڈ سے قانون ساز اداروں میں بھی رکنیت حاصل ہو جاتی ہے۔ جس کو قانون کا ذرا برابر علم نہیں، وہ بھی دھوکہ دے کر قانون ساز اداروں کا رکن بن جاتا ہے۔ یہ دنیا کا حال ہے۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے، اللہ کے ہاں بڑا بننے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے ان میں سے کوئی حربہ بھی کام نہیں آتا، بلکہ اللہ جس کو بڑا بناتے ہیں، اللہ جس کو اپنا مقرب بناتے ہیں، اللہ جس کو اپنا محبوب بناتے ہیں، اس کو بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ صرف زبانی دعوے خدا کے ہاں نہیں چلتے۔ اللہ تعالیٰ ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں اپنے دعوے میں سچا ہے کہ یہ صرف زبانی اور کلامی تاج محل تعمیر کرنے والا ہے، یہ خدا دیکھتے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ فرماتے ہیں کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا اگر وہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے؟ یعنی صرف زبان سے ایمان کے دعوے پر ان کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ کہ لوگوں کا ایسا خیال ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ جو زبان سے ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ اس کے ایمان کو پرکھتے ہیں، اللہ اس کے ایمان کو جانچتے ہیں کہ ایمان کے دعوے میں سچا ہے کہ جھوٹا ہے، یہ ایمان کا دعویٰ صرف زبان پر ہے یا ایمان کی حقیقت دلوں میں بھی راسخ ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور زمانے سے چلا آ رہا ہے، پہلے سے اللہ کا یہ قانون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تاکہ ہم جانیں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حقیقت چلتی ہے، رسم اللہ کے ہاں نہیں چلتی، دکھاوا اللہ کے ہاں نہیں چلتا، زبانی دعوے اللہ کے ہاں نہیں چلتے، بلکہ اللہ دلوں کی کیفیات کو دیکھتے ہیں کہ دل میں کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اللہ یہ دیکھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، دلوں کے بھید سے واقف ہے، دلوں میں گزرنے والے خیالات و احساسات کو بھی خدا جانتا ہے، تو پھر امتحان لینے کی کیا وجہ ہے؟ آزمائشوں میں مبتلا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ تو جانتے ہیں کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون اپنی بات میں پکا کھڑا ہے اور کون اپنی بات میں کھوٹا ہے، یہ خدا جانتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی امتحان لینے کی، آزمائشوں میں مبتلا کرنے کی کیا وجہ ہے اور کیا ضرورت ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ کسی کا بھی امتحان دو وجہ سے لیا جاتا ہے، کسی کا بھی امتحان دو وجہ سے لیا جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ امتحان اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ اس بات کا اندازہ ہو کہ جس چیز کے لیے ہم اس کو منتخب کر رہے ہیں
اس کی صلاحیت اس میں ہے یا نہیں ہے۔ جیسا ہم اس کو سمجھ رہے ہیں وہ ویسا ہے یا نہیں ہے، مطلوبہ صلاحیت اس کے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے، اس بات کو جانچنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کبھی کسی کا امتحان لیا جاتا ہے وہ اس لیے تاکہ دوسروں کو بتائیں کہ میں جس کا امتحان لے رہا ہوں اس کے اندر یہ کمالات موجود ہیں، اس کے اندر اتنی خوبیاں موجود ہیں، وہ اتنے فضائل اور خصائل کا حامل ہے، دوسروں کو بتانے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر باپ اپنے بیٹے سے یا استاد اپنے کسی ذہین شاگرد سے دوسروں کے سامنے مشکل سے مشکل سوالات کرتا ہے اپنے بچے کو یا اپنے شاگرد کو، اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس کی صلاحیت کا اندازہ کیا جائے، اس کی صلاحیت کو جانچا جائے اور معلوم کیا جائے، یا اس کو رسوا اور ذلیل کیا جائے۔ اس لیے کہ باپ اپنے بیٹے کے سلسلے میں جانتا ہے، استاد اپنے شاگرد کے سلسلے میں جانتا ہے اس کے اندر کیا خوبی ہے اور کیا خامی ہے، وہ کتنا ذہین ہے اور کتنا غبی اور کن ذہن ہے۔ استاد اپنے شاگرد کے بارے میں جانتا ہے، باپ اپنے بیٹے کے بارے میں جانتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے مشکل سے مشکل سوالات جو کرتا ہے باپ اپنے بیٹے کو یا استاد اپنے شاگرد کو، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو بتانا مقصود ہوتا ہے کہ میں اپنے شاگرد سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اس کے اندر یہ کمالات موجود ہیں، یہ واقعی محبت کا مستحق ہے۔ باپ اپنے بیٹے سے اس لیے سوالات کرتا ہے تاکہ سامنے والوں کو پتہ چلے کہ میرا بیٹا اتنا قابل اور لائق اور فائق ہے، اس کو بتانے کے لیے باپ اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے بیٹے سے لوگوں کے سامنے سوال کرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ دستور ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بلندی عطا فرمانا چاہتے ہیں، رفعت اور عظمت عطا کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے آزمائشوں میں اس کو مبتلا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنا قابل ہے اور یہ عظمت کا کتنا لائق ہے، بلندی پر پہنچائے جانے کا کتنا قابل ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام خلت عطا فرمایا، اپنی دوستی کا شرف عطا فرمایا۔ دنیا والوں کو سوال ہو سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم میں وہ کیا خصوصیات تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام میں وہ کیا کمالات تھے جس کی وجہ سے اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، مقام خلت عطا فرمایا، دوستی کا شرف عطا فرمایا۔ کیا ان کے اندر خصوصیات تھیں؟ اللہ نے ان کو آزمائشوں میں مبتلا فرمایا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ یہ میرا کتنا مقرب بندہ ہے اور اس کے اندر میں نے دوستی کا جو شرف ان کو عطا فرمایا ہے وہ اس دوستی کا کتنا لائق ہے۔ دنیا والوں کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان ساری آزمائشوں کو تفصیل سے ذکر فرمایا تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو پتہ چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام خلت جو عطا ہوا ہے اور دوسرے مقام اور دوسرے اعزازات جو عطا ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت ساری آزمائشیں آئیں، مختلف پیرائے سے اللہ نے آپ کو جانچا اور پرکھا، مختلف آزمائشوں میں اللہ نے مبتلا فرمایا۔ کبھی خاندان والوں سے ٹکراؤ، کبھی قوم سے ٹکراؤ، کبھی بیوی بچوں کی محبت سے ٹکراؤ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ ان سارے امتحانات میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہوئے اور کامیاب ہوئے، ایسے کامیاب ہوئے، ان کی کامیابی کی خوشخبری اور ان کی کامیابی کا اعلان قیامت تک رہتی دنیا تک کے انسانوں کو بتانے کے لیے اللہ نے قرآن میں اس کو بیان فرمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں یاد کرو اس موقع کو
جب ان کے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند چیزوں کے ذریعے سے آزمایا، اللہ خود فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، ان سارے امتحانات میں حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سارے امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، آج اس جمعہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انہی امتحانات کو بیان کرنا ہے۔ فقط امتحان کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، ان آزمائشوں سے، ان امتحانات سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، ان اسباب کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ برسوں سے ہم سن رہے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کے اس واقعے کو قرآن میں نقل کر کے اللہ بندوں کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں، بندوں کو اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو سب سے پہلا امتحان آیا وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی، جس گھر میں آپ پیدا ہوئے، اس گھر کا سربراہ آپ کا باپ آزر یہ بت پرست ہی نہیں تھا، بلکہ بت ساز اور بت فروش بھی تھا، بتوں کو بنانے والا اور بتوں کو بیچنے والا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، علماء نے اس واقعے کے تحت میں بڑی عجیب باتیں اور اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، بہت بہترین اسباب لکھے ہیں۔ چنانچہ یہ پہلے امتحان کے تحت میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے لیے خاندانی روایات سے بغاوت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ خاندانی رسم و رواج کے خلاف کوئی کام کرنا یہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے ماحول میں آنکھ کھولی تھی، بت پرستی کے گود میں آپ پیدا ہوئے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کو نبی بنانا تھا، موحد بنانا تھا، توحید کا علمبردار بنانا تھا۔ جس گھرانے میں آپ پیدا ہوئے وہاں شرک ہی شرک تھا۔ تو انسان کے لیے خاندانی روایات سے بغاوت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ محرم کا مہینہ قریب آئے گا، رجب کے مہینے میں کیا خرافات ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں کیسی کیسی بدعتیں لوگوں نے ایجاد کی ہیں، محرم کے مہینے میں کیسے کیسے رسم و رواج لوگوں نے خود سے بنا لیے ہیں دین سمجھ کر۔ ان کو جب سمجھایا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے، تو یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے باپ دادا اسی طرح کیا کرتے تھے۔ گھر کا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو یہ وصیت کرتا ہے کہ میرے باپ اسی طرح کرتے تھے، اس کے خلاف تم نہیں کرنا، اپنے بچوں کو اس کے خلاف نہیں لانا۔ ماں اپنے بچوں کو تاکید کرتی ہے ہمارے خاندان کا یہ رواج چلا آ رہا ہے، اس کے خلاف تم نہیں کر سکتے۔ چاہے بچے کو دین سمجھ میں آئے، چاہے اس کو حق سمجھ میں آئے، لیکن گھر کے بڑے افراد اور گھر کی بوڑھیاں جو قبر میں پیر رکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ اپنی قبر کو سنوارنے کے بجائے اپنی جہنم کو تیار کرنے کے لیے اپنے بعد میں آنے والی نسلوں کو بھی یہی تاکید کرتی ہیں، جس طرح میں اپنی جہنم تیار کر کے جا رہی ہوں، تم بھی جنت کے قریب نہ جانا، اسی طرح جہنم کے قریب جاتے رہنا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اسی لیے علماء فرماتے ہیں خاندانی روایات سے بغاوت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ خاندانی روایات سے بغاوت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ شرک کے ماحول میں آنکھیں کھولی تھی، اللہ کو آپ کو نبی بنانا تھا، توحید کا پیغامبر بنانا تھا، توحید کا علمبردار بنانا تھا۔ اب اس ماحول کے خلاف توحید کا پیغام سنانا یہ بڑا مشکل کام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی، اپنے باپ کو سمجھایا۔ سورہ مریم میں اللہ نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اپنے باپ کو دعوت دیتے ہوئے باپ کا احترام دل میں ضرور تھا۔ آپ قرآن کو پڑھیں، کتنی عظمت کا خیال کرتے ہوئے اور کتنے باپ کے رتبے کا احترام کرتے ہوئے پوری جرأت پیغمبری کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے حق کو پیش فرمایا۔
باپ کے مرتبے کا پورا لحاظ تھا، ان کی عظمت کا پورا خیال تھا، احترام کا پورا پاس و لحاظ تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا، اپنے باپ کو حق سنانا، یہ ذمہ داری ادا کرنے میں حضرت ابراہیم پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا۔ قرآن بیان کرتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اس موقع کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، ابا جان۔ اردو میں جتنی عظمت کے ساتھ باپ کے لیے مخاطب کرنے کے لیے کوئی لفظ استعمال کیا جائے وہ ساری عظمتیں عربی کے اس لفظ میں موجود ہیں۔ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ آپ ایسی چیزوں کی کیوں پوجا کرتے ہیں، آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے نہ آپ کے کچھ کام آ سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اچھے انداز میں اپنے باپ کو سمجھایا اور یہ بتایا کہ اللہ کو پانے کے لیے، خدا تک پہنچنے کے لیے تم نے جو راستہ اختیار کیا ہے یہ راستہ سراسر غلط ہے، یہ خدا تک پہنچانے والا راستہ نہیں ہے، یہ معبود کی معرفت دلانے والا راستہ نہیں ہے۔ معبود کی معرفت کا علم میرے پاس ہے، توحید کا علم میرے پاس ہے، میں لے آیا ہوں، لہذا آپ میری بات کو مان لو، میرے لائے ہوئے علم کے مطابق آپ اس کی پیروی کر لو، آپ کو خدا کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ ابا جان، میں ایک ایسا علم لے کر آیا ہوں جو علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس پتھروں کو تراشنے کا علم ضرور ہے، آپ کے پاس دنیا کے کمانے کا علم ضرور ہے، لیکن آپ کے پاس خدا کی معرفت کا علم نہیں ہے، آپ کے پاس وحی کا علم نہیں ہے۔ یہ وحی کا علم میں لے کر آیا ہوں، فاتبعنی، آپ میری اتباع کر لو، آپ میری بات مان لو۔ میں جو علم لے کر آیا ہوں، جس توحید کی آپ کو دعوت دے رہا ہوں، جس توحید کی طرف آپ کو بلا رہا ہوں، آپ میری بات مان لو، میرے علم کے مطابق چل لو، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ یا ابت لم تعبد الشیطان، ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کرو۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا نافرمان ہے، آپ اس کی عبادت مت کرو۔ بہت اچھے انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا۔ یہاں رک کر علماء نے ایک بات لکھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، میں ایک ایسا علم لے کے آیا ہوں جو علم آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اس کے مطابق، میرے علم کے مطابق چل لو اور میرے علم کے مطابق عمل کر لو، آپ کو میں صحیح راہ دکھاؤں گا۔ علماء نے لکھا ہے اگر کسی چھوٹے کے پاس دینی علم موجود ہو، بڑا آدمی چاہے وہ عمر کے اعتبار سے بڑا ہو، چاہے وہ مال کے اعتبار سے بڑا ہو، چاہے وہ عہدے کے اعتبار سے بڑا ہو، دینی علم اگر کسی چھوٹے کے پاس بھی مل رہا ہے تو اس بڑے کو چاہیے کہ وہ چھوٹے سے علم حاصل کرے۔ اس کی بڑائی اور اس کے مال کا غرور اور اس کے عہدے کا غرور علم کے حاصل کرنے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، اس لیے کہ جہالت سب سے بری چیز ہے، دین سے ناواقفیت یہ سب سے بری چیز ہے، جہالت سب سے بڑا عیب ہے اور دین سے ناواقفیت یہ سب سے بڑا عیب ہے۔ لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگوں، آج امت جہالت پر راضی ہو چکی ہے، جہالت پر راضی ہو چکی ہے۔ آپ بڑی عمر کے لوگوں سے پوچھو، انہیں کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، ان سے کہو کہ آپ کلمہ سیکھ لیں، وہ کہتے ہیں زندگی اتنی گزر گئی، اب جتنی زندگی باقی ہے یوں ہی گزار لیں گے، اب کہاں ہماری زبان پر کلمہ چڑھے گا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، محنت کرنے کا بھی کوئی جذبہ نہیں ہے، سیکھنے کا بھی کوئی جذبہ نہیں ہے، معلومات کے حاصل کرنے کا بھی کوئی خیال نہیں ہے،
دین کی معلومات کو اپنی زندگیوں میں لانے کا بھی کوئی خیال نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے اس وقت کے اکابر کہتے ہیں کہ امت اپنی جہالت پر راضی ہو چکی ہے، اور یہ جہالت سب سے بڑا عیب ہے۔ نابینا ہو یہ عیب نہیں ہے، ہاتھ کٹ جائے یہ عیب نہیں ہے، پیر کٹا ہوا ہو یہ عیب نہیں ہے، لیکن دین سے ناواقف ہے تو یہ سب سے بڑا عیب ہے۔ جہالت اس کے اندر ہے تو یہ سب سے بڑا عیب ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے امت میں دو چیزیں ہوتی تھی، دو عیب ہوتے تھے، دو خرابیاں ہوتی تھی۔ ایک دین سے ناواقفیت اور جہالت ہوتی تھی، اور دوسرا کفر اور شرک ہوتا تھا۔ نبی آتے تھے، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا، تو نبی کے آتے ہی جہالت علم سے بدل جاتی تھی، کفر ایمان کے نور سے بدل جاتا تھا۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، امام الانبیاء کی تعلیمات ہمارے درمیان میں ہوتے ہوئے ہم ان تعلیمات کو حاصل کرنے سے پیچھے رہ جائیں، اس سے بڑی ہماری کوئی اور بدنصیبی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اپنے دین سے ناواقفیت پر راضی ہو جانا، اپنے دین سے جاہل رہ جانا، یہ سب سے بڑا عیب ہے دنیا میں، اس سے بڑا کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں شادیوں کے موقع پر، چاہے وہ لڑکے کا انتخاب ہو کہ لڑکی کا انتخاب ہو، دیکھا جاتا ہے کہ خاص گھر ہے یا نہیں ہے، وہ کیا کام کرتا ہے، روزانہ کتنا کماتا ہے۔ نماز کی تو دوسری بات ہے، وہ سب نہیں دیکھا جاتا۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ گھر کتنے ہیں، بلڈنگیں کتنی ہیں، گھر کتنا بڑا ہے، اور گھر کے افراد اور خاندان کتنے ہیں۔ یہ نہیں معلوم کیا جاتا کہ یہ قرآن پڑھا ہوا ہے کہ نہیں ہے، اپنے دین سے اور دین کے مسائل سے واقف ہے کہ نہیں ہے۔ یہ نہیں معلوم کیا جاتا کہ یہ شادی کے بعد کی زندگی سے لے کر قبر میں پہنچنے تک کی زندگی سے اس کے علم سے واقف ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ علم کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ ہاں یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ یہ 10 کلاس پڑھا ہوا ہے کہ نہیں ہے، یہ SSLC پاس ہے کہ نہیں ہے، یہ ڈگریاں لیا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، دنیا کی ڈگریاں وقتی ہیں، ضرور حاصل کریں، منع نہیں ہے، لیکن دین سے ناواقفیت یہ جہنم تک لے جانے والی ہے۔ دین سے ناواقفیت جہنم تک لے جانے والی ہے۔ ڈاکٹر ہو، دین سے ناواقف ہو، اس کی ڈاکٹری خبر میں کام نہیں آئے گی۔ انجینئر ہو، دین سے ناواقف ہو، اس کی انجینئری خبر میں کام نہیں آئے گی، جنت تک نہیں لے جا سکے گی۔ دنیا کا کتنا بڑا عہدیدار ہو، لیکن اگر دین سے ناواقف ہے، اس کا عہدہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی چھوٹے کے پاس بھی، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو، حیثیت میں چھوٹا ہو، اور مرتبے میں چھوٹا ہو، دینی علم اس کے پاس موجود ہو، تو بڑے کو چاہیے کہ وہ اس سے دین حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے، دینی واقفیت کو حاصل کرے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا اچھے طریقے سے، اور بہت پیارے لب و لہجے کے ساتھ توحید کا پیغام ان کے سامنے سنایا، اللہ کی وحدانیت کا پیغام ان کے سامنے سنایا، لیکن یہ پیار بھرے جذبات کے ساتھ اور پیارے انداز کے ساتھ، پوری عظمت کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے، پوری جرأت پیغمبری کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آزر کے سامنے توحید کو پیش کیا، تو آزر نے بجائے اس کو ماننے کے بیٹے کو دھمکی دی۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ سورہ مریم میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پیغام سنایا تو باپ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے پھر گیا، کیا تو ہمارے معبودوں کے خلاف بولنے لگا؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو ہمارے معبودوں کے خلاف بولنے سے باز نہیں آئے گا، ہمارے معبودوں کے خلاف بولنا بند نہیں کرے گا، تو میں تجھے سنگسار کروں گا، پتھروں سے مار کر ہلاک کر لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ آپ نے پھر بھی باپ کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے آزر سے کہا، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر اس کے بعد آزر نے 2 دھمکیاں دی تھی۔ ایک دھمکی تو یہ دی تھی کہ پتھروں سے مار کر ہلاک کر دوں گا، اور دوسری دھمکی یہ دی تھی کہ گھر چھوڑ کر تو چلے جا، وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تجھے نکال دوں گا تو یہاں سے چلے جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گھر سے باہر بھگا دیے گئے، نکال دیے گئے، نکلتے ہوئے آپ کی زبان پر یہ تھا کہ تم پر سلام ہو، میں اللہ سے تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا، اور خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے ہدایت کی بھیک مانگتا رہوں گا، تمہارے لیے ہدایت مانگتا رہوں گا۔ لیکن بعد میں جب اللہ کی طرف سے یہ آیا کہ ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے، آپ ان کے لیے استغفار مت کیجئے، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استغفار بند کر دیا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگو، یہ پہلی آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ اپنے باپ کے سامنے انہوں نے توحید کے پیغام کو پیش کیا، اور اس پر جو مصیبتیں آئیں، اس پر جو تکلیفیں آئیں، شفقت پدری سے محروم ہوئے، باپ کی شفقت سے محروم ہوئے، گھر سے بھگا دیے گئے، یہ ساری تکلیفوں کو آپ نے برداشت کر لیا۔ دوسرا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ آیا کہ جب گھر کے لوگ تو ماننے کو تیار نہیں ہوئے، باپ نے ڈرا دھمکا دیا، ماننے سے انکار کر دیا، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف رخ کیا، لیکن قوم بھی بت پرست تھی، قوم بھی شرک میں مبتلا تھی، اور پوری طریقے سے شرک ان کے رگ و ریشے میں رچا اور بسا ہوا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں رک کر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ دعوت کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت اپنے گھر سے شروع کی ہے، سب سے پہلے دعوت اپنے گھر سے شروع کی ہے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں دعوت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دعوت سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کی جائے۔ ایسا داعی اللہ کے ہاں محبوب نہیں ہو سکتا جو دنیا میں تو اللہ کی بڑائی کو بیان کرتا پھرے، خیر کی اور بھلائی کی باتیں کرتا پھرے، لیکن اس کے گھر میں اس کا بیٹا بے نمازی ہو، اس کی ماں بے نمازی ہو، اس کی بہنیں بے نمازی ہو، ایسا داعی اللہ کے ہاں کبھی بھی محبوب نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی شاہد ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں۔ آپ نے جب دعوت کو شروع فرمایا، امت کو اللہ کا پیغام سنانا شروع کیا، سب سے پہلے اللہ کی طرف سے جو وحی آئی تھی دعوت کے سلسلے میں یہ وحی آئی تھی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے، گھر سے دعوت کو شروع کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہم گھوم پھر رہے ہیں، دنیا میں دین کی دعوت میں اپنی محنتوں اور مجاہدوں کے ساتھ چل رہے ہیں، گھر ہمارا جہنم بنا ہوا ہو، ایسی محنتوں کا اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ گھر سے شروع کرنا چاہیے، بیوی بچوں کو نمازی بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، بیوی بچوں کو اللہ کی محبت ان کے دلوں میں اتارنا چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے ان کو واقف کرانا چاہیے۔ میرے عزیز و دوست بزرگو، آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو دین کی محنت کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن ان کی بیوی کی زندگی میں دین نہیں ہے، ان کے بچوں کی زندگی میں دین نہیں ہے، گھر جہنم بنا ہوا ہے۔ آپ ان کو دیکھیں تو وقت کے جنید بغدادی لگتے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگو، آپ اپنی زندگی دین کے مطابق بنائیں۔ خدا کا دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کو دیندار بناؤ، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، اپنی بیوی کے دین کا خیال کرو، اس لیے کہ یہ ہمیشہ ہمدردی ہرگز نہیں ہو سکتی کہ آدمی اپنے بیوی بچوں کی دنیا کی تو فکر کرے، دین کی فکر نہ کرے۔ یہ بیوی بچوں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے۔ ہمدردی تو یہ ہے جہاں ہم ان کی دنیا کی فکر کر رہے ہیں، اسی طرح ان کی آخرت کی بھی فکر کریں، ان کے دین کی بھی فکر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ دوسری آزمائش تھی، یہ دوسرا موقع تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی طرف رخ کیا تو دیکھا کہ قوم بھی بت پرست ہے، قوم بھی شرک میں مبتلا ہے، لیکن باپ کے سامنے پیش کیا تو باپ نے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوری جرأت پیغمبری کے ساتھ قوم کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا،
قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ حضرت ابراہیم نے قوم سے مخاطب ہو کر کہا یہ مورتیاں کیا ہیں جن پر تم بیٹھے ہوئے ہو، جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ قوم کہنے لگی یہ ہمارے آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے۔ کبھی بھی یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے کسی بھی منکر پر جب روکا جائے یہ ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، یہ ہمارے خاندان کی رسم ہے، یہ کافروں کا جملہ ہے، مسلمانوں کا جملہ نہیں ہے۔ پورا قرآن آپ پڑھیں، یہ جو جملہ قرآن نے نقل کیا ہے یہ ہمیشہ کافروں کا ہی نقل کیا ہے۔ قالوا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس پر پایا ہے، ہمارے باپ دادا سے یہ رسم چلی ہے، ہمارے باپ دادا سے یہ چیز چلی ہے، ہمارے ماں باپ کا یہ رواج ہے۔ یہ قرآن نے کافروں کا جملہ بیان کیا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جب اپنی توحید کے پیغام کو پیش کیا اور ان کو سمجھایا تو قوم نے بھی انکار کر دیا۔ بڑے اچھے انداز میں سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح پیش کیا، بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا تو قوم نے بھی انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ پوری جرأت کے ساتھ قوم کے بہت سے لوگوں کے سامنے، آپ تو تنہا تنہا بتاتے تھے، پھر اس کے بعد جب لوگوں نے آپ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے جمہور کے سامنے، قوم کی اکثریت کے سامنے ایک چیلنج کے ساتھ اعلان جنگ یہ کیا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے تمہارے بتوں کے ساتھ میں ایسی چال چلوں گا کہ تم سمجھ بھی نہیں سکو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ کہہ دیا، بات آئی چلی گئی، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس قوم کا ایک مذہبی میلہ آیا، ان کی عید کا کوئی دن تھا، سارے لوگ شہر سے باہر چلے گئے، کہیں ان کی عبادت اور ان کی خوشیاں منانے کا کوئی طریقہ رہا ہوگا، سارے لوگ شہر سے اور بستی سے باہر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان سے بھی اصرار کیا گیا کہ آپ بھی چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عذر کر دیا کہ میں بیمار ہوں۔ خیر سارے لوگ باہر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں آیا کہ یہ موقع ہے کہ میں اپنی تدبیر کو پیش کروں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کی جگہ ہیکل میں گئے اور جا کر سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کر دیا اور کلہاڑی بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دی۔ جب لوگ ان کے میلے سے واپس آئے تو دیکھا کہ ہیکل میں سارا ہنگامہ مچا ہوا ہے، سارے بت گرے ہوئے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم اندر داخل ہوئے تو دیکھا وہاں حلوے رکھے ہوئے تھے، فروٹ رکھے ہوئے تھے، تو آپ نے طنزیہ انداز میں کہا ما لکم لا تاکلون، کہ تمہیں کیا ہو گیا، یہ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ تم بات کیوں نہیں کرتے، یہ طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کرنے کے بعد کلہاڑی ان کے بڑے بت کے دائیں ہاتھ میں رکھ دی۔ پھر جب قوم واپس آئی، ان کے میلے سے واپس آئی تو دیکھا کہ یہاں سارا معاملہ بگڑا ہوا ہے۔ تو کچھ لوگ اس میں وہ بھی تھے جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ چیلنج کیا تھا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایسی چال چلوں گا کہ تمہارے ذہن میں اور وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گا۔ تو لوگوں نے کہا ہو نہ ہو یہ ابراہیم نے کیا ہے۔ تو خیر لمبا واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے سامنے بلایا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ ابراہیم تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے کہا بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہم، اس بڑے نے کیا ہے، اس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے، ان سے پوچھو۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ کہا گیا تو سارے ہکے بھکے حیران، نہ وہ جواب دے سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، وہ تو اپنے ہلنے اٹھنے میں بھی ان کا محتاج ہے، وہ ان کی کیا ضرورتیں پوری کر سکے گا؟ تو سارے لوگ حیران و پریشان اور شرمندہ ہو گئے۔ یہ کافروں کا اور باطل قوموں کا یہ خاصہ ہے
کہ جب وہ دلائل کی روشنی میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر بازو اور تلوار کا استعمال کرتے ہیں، جب زبان میں ان کی طاقت نہیں ہوتی تو پھر وہ ہاتھ کا زور دکھانا شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو سمجھایا، ساری قوم مان گئی، ساری قوم کو سمجھ میں آیا کہ ظالم ہم ہیں کہ ہم نے خدا کو چھوڑ کر ان بتوں کو عبادت کی ہے، ہم نے خدا کی عبادت کو چھوڑ کر ان کو معبود بنایا ہے، سارے ان کے سر شرم سے نیچے جھک گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کو تھوڑی بات سمجھائی، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم، کیا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد لوگ جوش میں آ گئے اور لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں پر مصیبت آئی ہے، اس وقت میں ہمارے خداؤں کو بچانا ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ لوگ کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین۔ لوگ کہنے لگے، قرآن نے پورا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر سکتے ہو۔ علماء لکھتے ہیں، میرے عزیز و دوست بزرگوں، جب بندوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو خدا مصیبت کو دور کرتا ہے۔ یہاں کیسی اور تعجب کی بات ہے، خدا پر مصیبت آئی ہے تو بندے اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ دوسری آزمائش تھی اور دوسری مصیبت تھی۔ بات قوم تک نہیں تھی، آگے بڑھ کر بادشاہ تک چلی گئی۔ اس وقت میں عراق کے بادشاہ کو نمرود کہا جاتا تھا، بادشاہ تک چلی گئی۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا اگلی جمعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے پر ہمیں بھی اور پوری امت کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔